پاکستان کے سارے جمہوری ادارے، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، 2018 کے الیکشنز کی وجہ سے جو متنازع ہو چکے تھے، وہ اس موقع کو اٹھاتے ہوئے جس انداز سے جمہوریت اور آئین کا فتح ہوا ہے آج، ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے جو داغ تھے وہ کافی حد تک اب دھو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب عدم اعتماد کا پروسیس مکمل ہوگا اور ہم الیکٹورل ریفارمز کروا کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھیں گے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فرسٹ they ignore you, then they mock you, then they fight you, then you win۔ اور آج شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کا جو مقصد تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم پاکستان کے عوام کے امیدوں پہ پورے اتریں گے۔ میں نے اور صدر زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ہاں جانا ہے اور قائد حزب اختلاف کو بھی مبارکباد دینا ہے، اس لیے میں زیادہ دیر نہیں بول سکتا ہوں، براخر اتنا ہی کہوں گا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ اور ایک آخری بات جو میں نے اپنے پارٹی کارکنوں کے لیے، پاکستان کے عوام، پاکستان کا ہر جمہوری پسند شخص کو مبارکباد کہتے ہوئے یہ کال دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جمہوریت کی جیت کا جشن منائیں، سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کا جشن منائیں۔ یہ بابرکت مہینے میں رمضان کا مہینہ ہے۔ اب ہمارا ڈسٹرکٹ وائز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ہیں، اس جشن کو مناتے ہوئے ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں افطاری رکھے، اور پاکستان کے غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے ان کو بھی دعوت دیں افطاریوں میں، اور وہ بھی آپ کا جیت میں اور جمہوریت کی جیت میں شریک ہو۔ چلو سر، یہ بتائیے گا کہ اب ایک منٹ لگ یہ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ اپوزیشن کی توقعات کے عین مطابق ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جمہوری سفر 3 اپریل کو ٹوٹا تھا وہیں سے آگے بڑھے گا یا اس میں کوئی چینج آئے گا؟ جو فیصلہ ہے وہ نہ اپوزیشن کی حق نہ حکومت کی حق میں، یہ تو آئین کے حق میں ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں بہت کالے قانون ہیں، ایسے متنازع فیصلے آئے ہیں، یہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ لکھا جائے گا، گولڈن ورڈز میں یہ ریکارڈ کیا جائے گا کہ آج پاکستان کے عدالت میں حق، سچ اور جمہوریت کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انگلش میں میڈیا کے کلیم بھی کرتے رہے ہیں عوامی مارچ کے حوالے سے، تو لگتا یہی ہے کہ آپ کے عوامی مارچ میں حکومت آج خاتمے کی طرف رواں دبائیں، کیونکہ حکومت تو بحال ہوئی ہے سپریم کورٹ کے نتیجے میں، لیکن یہ بتائیں کہ کیا پریزیڈنٹ کے خلاف بھی امپیچمنٹ کا یہ سارے فیصلے متحدہ اپوزیشن کے فیصلے ہیں، اور ہم ابھی نکل رہے ہیں قائد حزب اختلاف کے پاس، وہاں مبارکباد دینے کے لیے اپنا عدم اعتماد کو ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے، اور پھر آگے جا کے جو فیصلے لینے ہیں وہ بھی لیے جائیں گے۔ یہ فرمائے سر کہ یہ جو آپ لوگوں کے خلاف بدکاری کے الزامات لگائے گئے، آئین جو توڑا گیا جن لوگوں نے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو وہ ملزم ہو گئے ایک طرح سے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کا ہے ارادہ؟ اب یہ متحدہ اپوزیشن کا ہمیں تو ایک نیا نام لینا چاہیے، ہم تو حکومت بنانے والے ہیں، تو ہمارا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اے این پی اور باپ اور جو نیا ایم کیو ایم، اب یہ فیصلے ہمیں مل کے لینا پڑیں گے۔ آخری سوال۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے اور جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دے دیا، لیکن جو غزالی پہ آپ پہ الزام لگایا گیا تھا، جو بیرونی سازش کا جو بیچ میں تھا سر، اس کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس پہ کیا ہوگا؟ جہاں تک یہ بیرونی سازش کا الزامات ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں اس قسم کے جھوٹے الزامات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام نے ماضی میں اس قسم کے الزامات رد کیے ہیں اور اب بھی رد کریں گے۔
سر یہ لانگ مارچ کا طریقہ اور یہ جو تحریک عدم اعتماد تھا، یہ آپ کا مائنڈ تھا، آپ لے کے ساری چیزوں میں اب تحریک عدم اعتماد کامیابی کی طرف چارج کیا تھا ظاہر اس کا لگا ہے، تو آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن پارٹیوں کے ساتھ آپ مل کے حکومت بنائیں گے وہ چل سکے گی سر سسٹینیبل ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ایک جیت تھا، اس لیے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم کے خلاف جمہوری طریقہ اپنا کے ان کو گھر بھیجا جائے، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں صرف غیر جمہوری قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ نہ صرف یہ اب اس حکومت کے خلاف جس طریقے سے عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مگر آگے جا کے بھی ہمیشہ کے لیے کوئی غیر جمہوری آپشن نہیں، وہ ہمیشہ جمہوری آپشن استعمال کر کے اپوزیشن کریں گے، اور یہ ان کو یہ یقین ہوگا، امید ہوگا کہ اگر جمہوری راستہ اپنایا جاتا ہے آپ جیت بھی سکتے ہو اور غیر جمہوری شخص سلیکٹڈ شخص کو بھی ہروا سکتے ہو۔ تھینک یو سو مچ ایوری مچ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر پورے ملک کو مبارکباد دی اور کہا کہ آج کے تاریخی فیصلے سے جمہوریت مستحکم ہوئی اور یقیناً جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے۔